اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرو یعنی لوگوں کو بیان کرو۔ اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، بے شک وہ خالص کیا ہوا تھا، چنا ہوا تھا، اللہ کا چنا ہوا بندہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسپیشل اپنے لیے اس کو تیار کیا تھا۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، ایک آیت آتی ہے وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے اپنے ذات کے لیے تجھے بنایا ہے۔ چنا ہوا تھا، خالص کیا ہوا تھا۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ رسول تھا، نبی تھا۔ جس کو بھی وحی آئے، اللہ کی طرف سے وحی آئے، وہ نبی ہے، اور اگر اس کو خاص کتاب ملے یا اس کی خاص کوئی امت ہو تو وہ رسول ہے۔ یہ اس کی مختصر تفسیر ہے رسول کی اور نبی کی۔ ہاں، جس کو وحی آئے وہ رسول ہے، لیکن اس کی خاص امت بھی ہو اور خاص اس کی کتاب بھی ہو، الگ ہے کہ اس کو رسول کہتے ہیں۔ وَنَادَيْنَاهُ، اور ہم نے پکارا اس کو، مِن جانب الطُّورِ الْأَيْمَنِ، طور کے دائیں جانب سے، طور پہاڑ کے دائیں جانب سے۔ یعنی طور کا معنی پہاڑ بھی ہوتا ہے، طور کا معنی ہی پہاڑ ہے، اور دوسرا ایک پہاڑ بھی جس کا نام طور ہے۔ تو صرف ایک پہاڑ نہیں ہے، کئی پہاڑ ہیں جن کا نام طور ہے، لیکن ایک طور جو پہاڑ وہ مشہور ہے، جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے۔ ایک جگہ پر فرمایا کہ طور سینا، اور ایک جگہ پر فرمایا طور سینین، یہ دو جگہ فرمایا۔ ایک سورۃ مومنون کی آیت ہے طور سینا بالدہن، اس طرح کے الفاظ ہیں، اور دوسرے وہ سورۃ 3 میں ہے والتین والزیتون وطور سینین۔ تو پہاڑ کے دائیں جانب سے ہم نے اس کو پکارا۔ بعض کہتے ہیں کہ پہاڑ کی دائیں جانب ہوتی نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی دائیں جانب تھی نا، وہ پہاڑ کی طرف تھی، تو اس حساب سے یہ الفاظ بیان کیے گئے ہیں۔ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے اس کو بہت قریب کر لیا، نجیہ سرگوشی کرتے ہوئے، سرگوشی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت قریب کر لیا۔ تو یہاں ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے ڈائریکٹ کلام کیا، موسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹ کلام کیا۔ اور کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کلام نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ بہرا گونگا ہے، وہ کلام نہیں کر سکتا، کلام کرنا اس کی صفت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی وہ صفتوں کا نہیں مانتے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام کہ نہ تو الفاظ ہیں نہ حروف ہیں، اور نہ وہ کانوں سے بندہ سن سکتا ہے، نہ کانوں میں سے سن سکتا ہے، نہ الفاظ ہیں نہ حروف ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے کلام نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو یعنی اگر الفاظ نہیں ہے اور حروف نہیں ہے تو کہتے ہیں الفاظ اور حروف کیونکہ مخلوق ہوتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ ایسی اللہ کی صفت مخلوق نہیں ہو سکتی، تو اس صفت کا انکار کر دو۔ حالانکہ کلام ہوتی وہ جس میں آواز ہو، جس میں حروف ہوں، جس میں لفظ ہوں بنے، تو وہ ہے وہ اللہ کیسے کلام کرتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ تو ہاں، اللہ کا فرماتا ہے ہم نے اس کو سرگوشی کرتے ہوئے بہت قریب کر لیا۔ وَوَهَبْنَا، اور ہم نے عطا کیا اس کو، مِن رحمتنا، اپنے رحمت سے، اخاہ، اس کا بھائی، ہارون، ہم نے اس کے بھائی کو، ہارون کو عطا کیا، نبی یا نبی، یعنی ہم نے اس کے بھائی کو، اس کا بھائی ہارون نبی بنا کر عطا کیا، یعنی اس کا بھائی جو ہارون تھے وہ نبی بنا کر ان کو عطا کر دیا۔ تو گویا کہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے نبی بنائے ہیں۔ آگے ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور ذکر کرو اس کتاب میں اسماعیل کا، اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرو۔ حالانکہ پیچھے ابراہیم علیہ السلام کے یہ بیٹے ہیں، ان کا وہاں ان کا پچھلے رکوع میں ان کا ذکر نہیں ہوا، وہاں صرف اسحاق علیہ السلام کا اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کا ہوا، یعنی دادے کا، بیٹے کا اور پوتے کا۔ لیکن یہاں جو ابراہیم علیہ السلام کا دوسرے بیٹے ہیں، ان کا کیونکہ الگ ان کو نبوت ملی اور الگ ایک علاقے کے لیے رسول بنے، مکہ مکرمہ والوں کے لیے، تو ان کا الگ ذکر ہے۔ اور ذکر کرو کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، وہ وعدے کے سچے تھے۔ ایسے تو ہر نبی وعدے کے سچا ہوتا ہے، لیکن اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے ان کی خاص صفت بیان کی ہے کہ وعدے کے بہت ہی سچے تھے۔ انہوں نے وعدہ کیا اپنے باپ سے، ابا جان مجھے ذبح کر دے، اگر اللہ کا حکم ہے تو صبر کرنے والے پاؤ گے مجھے۔ تو انہوں نے جب کہا بیٹے لیٹ جاؤ، تو وہ لیٹ گئے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، تو وہ لیٹ گئے اس جگہ پر۔ تو یہ ہے وہ وعدے کے سچے۔
वकाना रसूल नबी, और ये रसूल भी थे, नबी थे, नबी भी थे, रसूल भी थे। और इनकी जो ख़ास सिफ़त थी वो ये थी वकाना यअमुरु अहलहू, और वो हुक्म देते थे अपने घर वालों को बिस्सलाती, नमाज का, व ज़काती, और ज़कात का। ये बात याद रखें, बाज़ दफ़ा ये हम कहते हैं ना अपने बच्चों को या अपने घर वालों को, चलें नमाज़ पढ़ने चलें, ये तो एक होती है मशवरे वाली बात, चलें नमाज़ पढ़ने चलें या चलें नमाज़ पढ़ने, इस तरह नहीं। हुक्म होता है कि उठो नमाज़ पढ़ो, चलो नमाज़ पढ़ने चलो, जाओ नमाज़ पढ़ के आओ, ये हुक्म होता है। हुक्म के अल्फाज से वकाना यअमुरु अहलहू बिस्सलाति वज़्ज़काति, वो अपने घर वालों को और मतलब नमाज का और ज़कात का हुक्म देते थे कि नमाज़ पढ़ो। जैसे अल्लाह फरमाता है अकीमुस्सलाता व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। हुक्म के अल्फाज से अपने बच्चों को, अपने जो मातात है ना, उनको हुक्म के स्टाइल से उनको ये बात करनी है कि चलो बेटा नमाज़ पढ़ो, चलो बेटी नमाज़ पढ़ो, चलो बीवी नमाज़ पढ़ो, चलो भाई नमाज़ पढ़ो, इस तरह हुक्म देना है। ये नहीं कहना नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ने चलें, ये तो एक मशवरे वाले स्टाइल है ना कि चलो अगर दिल कर रहा है तो चलो, नहीं दिल कर रहा है तो ना जाओ, इस तरह नहीं, बल्कि हुक्म देना है उसको कि चलो नमाज़ पढ़ने चलो, जाओ नमाज़ पढ़ के आओ, इस तरह। वकाना इंद रब्बिही मर्ज़िया, और वो अपने रब के हाँ मर्ज़िया, चुना पसंदीदा, पसंद किया हुआ था, वो अपने रब के हाँ मर्ज़िया, पसंद किया हुआ था इस्माईल अलैहिस्सलाम। अब बाज़ कहते हैं कि वो वादे के सच्चे से मुराद ये है कि वो एक दफ़ा किसी से कहा कि हम फ़लाँ जगह पर मुलाकात करेंगे, तो उस जगह पर वो 24 घंटे रहे, एक दिन रात रहे, तो वो बंदा मिलने के लिए नहीं आया, आप उनका इंतज़ार करते रहे इस्माईल अलैहिस्सलाम। बाज़ कहते हैं वो 1 साल वहाँ बैठे रहे, वहाँ रहे कि बंदा मुझे मिलने के लिए आएगा, लेकिन ये वाक़यात ये सही नहीं है, साबित नहीं है। इस तरह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप एक जगह के किसी के इंतज़ार में गए, वादा किया हुआ था, तो वहाँ आप 3 दिन रहे, 3 दिन 3 रातें, तो ये भी सही साबित नहीं है। आगे है वज़्कुर फिल किताब इदरीस, और ज़िक्र करो इस किताब में इदरीस अलैहिस्सलाम का। अभी इदरीस अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करो। इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, बेशक वो सच्चे थे, नहायत सच्चे थे, नबी थे, यानी इदरीस अलैहिस्सलाम नहायत सच्चे भी थे और नबी भी थे। वरफ़अनाहु, और हमने बुलंद किया उसको, मकानन अलिय्या, बहुत ऊंचे मकाम पर, हमने उसको बहुत ऊंचे मकाम पर उसको बुलंद किया, मतलब उसको बहुत ऊंचा मर्तबा दिया था। अब इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में क्या है कि बाज़ कहते हैं कि इदरीस अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के अंबिया में इनका शुमार है। मुख्तलिफ मतलब लंबी चौड़ी बातें हैं, कुछ कहते हैं बनी इसराइल के नबी हैं और कुछ कहते हैं ये नूह अलैहिस्सलाम के दौर के हैं। और उनकी दलील ये है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों पर गए तो उन्होंने मरहबा बिआखि सालिह बिन नबी सालिह वाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने अपने भाई कहा। तो भाई से मुराद ये है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के औलाद में से ही थे और ये भाई थे। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहुँचे ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, तो और उन्होंने कहा था बेटे, इब्राहीम ने अपने बेटे यानी बेटा बोला था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपना भाई बोला था। तो इसी हिसाब से यानी बनी इसराइल में से हैं। और हाफ़िज़ इब्न हजर वगैरह, हाफ़िज़ इब्न हजर के मुताबिक इमाम बुखारी की भी यही राय है कि ये बनी इसराइल के कोई नबी थे। और ये बात समझते हैं, जैसे अब्दुल्ला बिन मसऊद और अब्दुल्ला बिन अब्बास वगैरह ये समझते हैं कि ये जो इलियास अलैहिस्सलाम है, जिनका जिक्र उधर है सूरह साफ़ात में भी है, किसी और जगह भी है, तो कहते हैं कि वही इलियास का नाम इदरीस है। ये भी सही बुखारी में इमाम बुखारी लेकर आए हैं। वो समझते हैं कि ये यानी बनी इसराइल के ही हैं और इलियास ही इदरीस है। और इलियास को नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से शुमार किया गया है एक जगह पर सूरत नाम में, जहाँ तमाम अंबिया का जिक्र है। तो समझते हैं कि ये इलियास और इदरीस एक ही हैं। लेकिन कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि नहीं, ये जो इदरीस अलैहिस्सलाम है ना, ये नूह अलैहिस्सलाम से भी पहले के हैं। नूह अलैहिस्सलाम के वो ये दादाजी हैं, बल्कि बाज़ कहते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम के ये परदादा जी हैं, यानी नूह अलैहिस्सलाम के वालिद के दादाजी। और इब्न जरीर वगैरह और इमाम कुर्तुबी और इस तरह इब्न कसीर की भी यही राय है कि ये इदरीस अलैहिस्सलाम नूह अलैहिस्सलाम के परदादा हैं या दादा हैं। और बात समझते हैं कि ये वफ़ात नहीं पाई, ज़िंदा उठाए गए हैं, लेकिन ये भी सही नहीं है। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनकी मुलाकात चौथे आसमान पर हुई थी, अल्लाह ने इनको बुलंद मर्तबा मकाम अता फरमाए चौथे आसमान पर। अच्छा, ये सब इनका जिक्र हो गया। अल्लाह फरमाता है ये काफ़ी अंबिया का नाम जिक्र आ गया, यहाँ करीबन 6 नाम आए हैं।
اللہ فرماتا ہے اولئک الذین، یہی لوگ ہیں انعم اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ان پر، من النبیین، یہ نبیوں میں سے، یعنی یہاں 6 کا ذکر آیا، ساتھ پیچھے بھی ذکر آیا عیسیٰ علیہ السلام کا اور زکریا علیہ السلام کا اور یحییٰ علیہ السلام کا، قریباً 10 انبیاء کا یہاں ذکر آ گیا۔ اللہ فرماتا ہے یہی لوگ اللہ نے ان پر انعام کیا نبیوں میں سے، من ذریات آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، پہلے ان میں سے کون ہیں جو آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، وممن، اور ان میں سے جن کو حملنا، ہم نے سوار کیا، مع نوح علیہ السلام کے ساتھ، اور یہ ان میں سے بھی ہیں جن کو ہم نے سوار کیا تھا کشتی میں، یعنی سوار کیا تھا نوح علیہ السلام کے ساتھ۔ اب یہاں امام قرطبی اور امام ابن جریر وغیرہ بیان کرتے ہیں، امام المفسرین وہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے مراد یعنی ادریس علیہ السلام، اور جو نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار ہونے والے تھے، نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ سوار ہونے والے تھے ان کی اولاد میں سے ابراہیم علیہ السلام تھے۔ ومن ذریۃ ابراہیم، اور ابراہیم کی اولاد میں سے، اب ابراہیم کی اولاد میں سے پھر کون سے، وہ تھے اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، یعنی اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے آگے یعقوب، اسی طرح پھر اسماعیل علیہ السلام یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور نبی ہیں، یہ ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ اسرائیل، اور اسرائیل کی اولاد میں سے، یعنی اسرائیل کون مراد ہے، یعقوب علیہ السلام۔ اب یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے تو بہت سارے پھر نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہیں، ہارون علیہ السلام ہیں، زکریا علیہ السلام ہیں، یحییٰ علیہ السلام ہیں، اور اس طرح عیسیٰ ابن مریم ہیں، اور بھی کچھ بہت سارے انبیاء ہیں، وہ سب یوسف علیہ السلام ہیں، یہ سب اسرائیل علیہ السلام یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، یعنی یہی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ان پر نبیوں میں سے ان پر اللہ نے انعام کیا۔ نمبر 1 آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، نمبر 2 نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ سوار ہوئے تھے ان کی اولاد میں سے، نمبر 3 ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، نمبر 4 اسرائیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ وَمِمَّنْ ہَدَيْنَا، اور ان میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی، وَاجْتَبَيْنَا، اور ہم نے چن لیا اور ہم نے پسند کر لیا، یعنی چند جو اولو العزم پیغمبر تھے، بڑے بڑے عظیم پیغمبر تھے، ان کا نام لے لیا، اور باقی فرمایا جن کو ہم نے صحیح رہنمائی کی اور جن کو ہم نے چن لیا، یہ سب لوگ اللہ نے ان پر انعام کیا تھا۔ اور ان کی صفت کیا تھی، اذا تتلی علیہم، جب پڑھی جاتی ہیں ان پر آیات الرحمن، رحمان کی آیات، خروا سجدا وبکیا، تو وہ گر پڑتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے۔ تو ان کی نشانی کیا ہے کہ جب ان پر اللہ کی آیتیں، رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ سجدہ کرتے ہوئے روتے ہوئے اللہ کے ہاں گر پڑتے ہیں، سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ تو ایک دفعہ حضرت عمر نے یہ آیت پڑھتے ہوئے سجدہ کیا اور فرمایا سجدہ کی تو کر لیا، سجدہ تو ہو گیا، لیکن اب یہاں رونے والے کہاں ہیں؟ یعنی جیسے انبیاء روتے تھے نا، اب یہاں رونے والے کہاں ہیں؟ یعنی انبیاء کی یہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں، رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ سجدہ بھی کرتے ہیں اور روتے بھی ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا۔ پھر اس کے بعد فخالف من بعدہم خلف، پس جانشین ہوئے ان کے بعد ان کے خلف، برے جانشین۔ یہ خلف اور خلف ایک جگہ پر یعنی ایک دوسرے کے الٹ بھی استعمال ہو جاتے ہیں، یعنی خلف کی جگہ خلف اور خلف کی جگہ خلف، یعنی اس کا معنی اچھا جانشین بھی برے جانشین بھی، لیکن عام طور پر خلف کا معنی ہوتا ہے برے جانشین، اور جو خلف کا معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اچھے جانشین، یعنی خواہ اولاد ہو یا کوئی بھی ہو، یہ خلف کا معنی برے جانشین اور خلف کا معنی اچھے جانشین، لیکن بعض دفعہ خلف کا معنی بھی یعنی دونوں لفظ ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے بعد برے جانشین بنے، انہوں نے کیا کیا، اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا۔ یعنی انبیاء تو خود سجدے کرتے ہوئے روتے تھے، گر پڑتے تھے، لیکن ان لوگوں نے نماز کو ضائع کر دیا۔ اور نماز جو ہے نا یہ ایمان ہے، یعنی ایمان اس سے گھٹتا بڑھتا ہے، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کا ایمان گھٹ جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں ایمان ایک جامد چیز ہے، وہ مطلب سخت ہے، وہ کم یا زیادہ نہیں ہوتی۔ ان کا عقیدہ بالکل صحیح نہیں ہے، ایمان گھٹتا بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ایک جگہ پر فرمایا نماز جو ہے نا وہ ایمان ہے، یعنی ایمان بول کر نماز مراد لی ہے، جیسے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہاری نمازوں کو ضائع کر دے، یعنی ایمان بول کر نماز مراد لی ہے، گویا کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، نماز کم ہوتی ہے، نماز زیادہ ہوتی ہے تو ایمان بھی کم زیادہ ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک تو نماز کو ضائع کر دیا، اور ضائع کرنے کے بہت سے معنی ہیں۔
ایک تو ویسے ضائع کر دیا، اس کا انکار کر دیا، دوسرا کہتے ہیں کہ نہیں اس کا نماز پڑھنے سے اور کچھ مراد ہے، دل کی نماز ہوتی ہے، کہتے ہیں بس یہ طریقت ہے اور معرفت ہے، اس کا نام ہی نماز ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ بس نماز دل کی ہے، سجدے اور رکوع کی کیا ضرورت ہے، یہ سب چیزیں ہیں، اور یہ بھی ہے کہ صحیح وقت پر نہ پڑھنا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ پڑھنا، کبھی نہ پڑھنا یا بالکل چھوڑ ہی دینا اس کو، سب نماز ترک کرنے کے مختلف صورتیں ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی جائیں گی، یہ صحیح ابن حبان میں حدیث ہے، جب بھی کوئی کڑی ٹوٹے گی تو لوگ اس کے بعد والی کڑی کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے۔ اسلام کی کڑیاں ہیں، اسلام کی زنجیریں ہیں، اس کی کڑیاں ہیں، ٹوٹ جائیں گی ایک ایک کر کے، جب کوئی کڑی ٹوٹے گی تو لوگ دوسری کڑی کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے۔ سب سے جو پہلے ٹوٹنے والی کڑی ہوگی وہ یعنی اللہ کے قرآن پاک، اللہ کے دین کے مطابق فیصلہ نہ کرنا ہے، پہلے یہ کڑی ٹوٹے گی، اور سب سے جو آخری کڑی ٹوٹے گی وہ نماز ہے، بالکل اس کو چھوڑ دیں گے۔ یعنی سب سے پہلی جو کڑی ہے نا وہ یہ ہے کہ دین کے مطابق، قرآن پاک کے مطابق فیصلہ نہ کرنا، حدیث کے مطابق، اللہ کے نازل کردہ قرآن دین کے مطابق فیصلہ نہ کرنا، اور آخری کڑی کیا ہے وہ نماز ہے، ایک ایک کر کے سب ٹوٹتی رہے گی۔ اچھا، نماز کو ضائع کر دیا، واتباع الشہوات، اور اپنی شہوات کی پیروی کرنا اپنی شہوات کی پیروی کی، یعنی اپنی من مانی، شہوت ہوتی ہے من مانی کرنا، دل کی مطلب خواہشات کی پیروی کرنا، یا جو دوسری ہوتی ہے نا شہوت انسانی مردانہ، وہ شہوت اس کی پیروی کرنا۔ فسوف، پس عن قریب، یلقون، وہ ملیں گے، غی، گمراہی کو، جو بندے ایسے کریں گے نا نماز کو ضائع کر دیں گے، یعنی جنہوں نے ضائع کر دیا اور خواہشوں کی پیروی کی، عن قریب وہ گمراہی کو مل جائیں گے، یعنی یہ گمراہی کی پہلی سیڑھی ہے کہ بندہ نماز کو ضائع کر دے اور خواہشوں کی پیروی کر لے، سمجھ لے گمراہی کی طرف چلا گیا۔ اب اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے کہ ان لوگوں نے خواہشوں کی پیروی کیسے کی، کسی نے سود کو حلال کر لیا، کسی نے بدکاری کو حلال کر لیا، کسی نے ٹرانسجینڈر کو یعنی قانون بنا لیا، کسی نے سود کو حلال کر لیا، کسی نے شرک کو جائز کر لیا، کسی نے بدعت کو جائز کر لیا، کسی نے بدعتیوں کی حمایت کرنا شروع کر دی، اس طرح کسی نے یعنی قتل کو جائز کر لیا، کسی نے چوری کو جائز کر لیا، کسی نے جھوٹے نکاح کو نکاح بنا لیا، بہت ساری باتیں ہیں، یہ سب چیزیں ہیں، یہ خواہشوں کی پیروی کرنا۔ اللہ فرماتا ہے اگر ایسے کرتے ہیں تو عن قریب یہ گمراہی کو چلے جائیں گے، الا من تاب، مگر جس نے توبہ کر لی، وآمن، اور ایمان لے آیا، جس نے توبہ کر لی اور ایمان لایا، وعمل صالحا، اور اچھے عمل کیے، فاولئک، پاس یہی لوگ یدخلون الجنۃ، وہ داخل ہوں گے جنت میں، ولا یظلمون شیئا، اور نہیں ان پر کچھ بھی ظلم کیا جائے گا، کچھ بھی نہیں وہ ظلم ڈائے جائیں گے۔ جنات عدن، جنتیں ہوں گی ہمیشہ والی، التی، وہ جو وعد الرحمن، وعدہ کیا رحمان عبادہ اپنے بندوں سے، بالغیب، بن دیکھے، یعنی بن دیکھے اپنے بندوں سے، ان کے بن دیکھے وعدہ کیا ہے کہ ان لوگوں نے جنت کو دیکھا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بغیر دیکھے ان لوگوں کے بغیر دیکھے اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا کہ تم کو جنتیں دوں گا۔ انہ کان وعدہ، بے شک اس کا وعدہ ہے، مأتیہ، یعنی آنے والا ہے، اور یہ جو مأتیہ یہ ہے عطا یاتی سے اسم مفعول، یعنی اللہ کا وعدہ جو ہے نا یہ سمجھ لو یعنی آیا ہوا پڑا ہے اللہ کا وعدہ۔ لا یسمعون، نہیں وہ سنیں گے، فیہا، اس جنت میں، لغوا، کوئی فضول بات، یہاں لوگوں کو نا جو لوگ متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں، وہ یہ گانا بجانا اور قوالی اور اس طرح کی چیزیں، ساز وغیرہ اس سے نفرت کرتے ہیں، لیکن یہاں پھر بھی بعض دفعہ مجبوراً کانوں میں آواز پڑتی ہے، لیکن وہاں کچھ نہیں سنیں گے ایسی لغو بات، الا سلامہ، مگر صرف سلامتی، ہر طرف سے السلام علیکم، سلام علیکم، طیبتم فادخلوہا خالدین، ایسے اس طرح کے الفاظ ملیں گے، سلام۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا، اور ان کے لیے ان کا رزق ہے، فیہا، اس میں، اس جنت میں ان کا رزق ہے، ہم کا معنی ہوتا ہے ان، رزقہم، ان کا رزق ہے، فیہا، اس میں، بکرۃ و عشیہ، صبح و شام، اس کا معنی ہوتا ہے مطلب ہے صبح شام کا معنی ہر وقت ہی ملتا رہے گا ان کو ان کا رزق۔ تلک الجنۃ التی، یہ جنت ہے وہ جو، نورث، ہم وارث بنانے والے ہیں، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے، من کان تقیہ، جو بھی متقی پرہیزگار تھا، ہم اس کو جو بچنے والا تھا برائیوں سے، نافرمانیوں سے، اللہ سے ڈرنے والا تھا، ہم اس کو اس جنت کا وارث بنانے والے ہیں، یعنی اس کی ملکیت میں دینے والے ہیں، وہ اس کا مالک ہے، اب اس کو کوئی وہاں تنگ کرنے والا نہیں ہے، وہ اس کا وارث مالک بن جائے گا۔
تو آگے پھر موضوع چینج ہو گیا، وما نتنزل الا بامر ربک، اور نہیں ہم اترتے مگر اب تیرے رب کے حکم کے ساتھ ہی۔ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جبریل علیہ السلام سے کہا ما یمنعک ان تزورنا اکثر مما تزورنا فنزلت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ جتنی ہمارے پاس آتے ہیں اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے؟ آپ ہمارے پاس جتنا آتے ہیں اس سے زیادہ آپ کیوں نہیں آتے؟ آپ کو کون سی چیز منع کرتی ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا ہم نہیں اترتے مگر تیرے رب کے حکم سے اترتے ہیں، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے پھر ہم اترتے ہیں، ہم خود نہیں آ سکتے۔ لہو ما بین ایدینا وما خلفنا، اسی کا ہے جو بھی ہمارے درمیان ہے، ہمارے آگے ہے، ایدینا ہمارے آگے ہے، ما خلفنا اور جو ہمارے پیچھے ہے، وما بین ذالک اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، یعنی ان دونوں کے درمیان ہے، آگے ہے پیچھے ہے، یا جو ہمارے آگے ہے جو ہمارے پیچھے جو اس کے درمیان ہے، یہ سب اسی کا ہے۔ تو وہ جیسے کہتا ہے ہم ویسے کرتے ہیں۔ وما کان ربک نسیا، اور نہیں تیرا رب بھولنے والا، تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے، وہ جیسے چاہتا ہے ویسے کرتا ہے۔ رب السماوات والارض، وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، پروردگار ہے۔ وما بینہما، جو ان کے درمیان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہے اس کا مالک ہے، زمینوں کا، آسمان کا، اور جو بھی ان دونوں کے درمیان ہے، تو فاعبدہ، اس کی عبادت کرو۔ اللہ فرما رہا ہے اس کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ بھولنے والا نہیں ہے۔ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اور ڈٹے رہو اس کی عبادت کے لیے، اور ڈٹے رہو اس کی عبادت کے لیے، اور اس کی عبادت کرو۔ یعنی فرشتہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس میں ڈٹے رہو۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی آتے ہیں، لیٹ سویر ہو جائے تو اللہ کا معاملہ ہے، ہم تو اللہ کے حکم سے ہی آتے ہیں۔ آپ ڈٹے رہو، آپ پریشان اور گھبرائیں مت۔ تو اس کی کرو کہ حل تعلم لہ سمیہ، کیا تم جانتے ہو اس کا کوئی ہم نام؟ کیا اس کا کوئی ہم نام بھی ہے؟ اللہ تعالیٰ اتنا عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہم نام بھی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کے برابر تو دور کی بات ہے، اللہ کے کوئی ہم نام بھی نہیں ہے۔ اللہ کی جیسی صفتیں ہیں، اللہ کے جیسے نام ہیں، ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ کے ناموں کے اندر اللہ کی صفتیں بھی ہوتی ہیں، ایسے صفتیں کسی کے نہیں ہیں۔ لہٰذا اللہ کے نام کی تم عبادت کرو، اور اسی عبادت کے لیے اسی عبادت پر تم ڈٹے رہو۔